बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के ख्वाहिशात क्या हैं और इस्टेब्लिशमेंट अपने ख्वाहिशात के मुताबिक सियासतदानों से जो कर रही है, क्या वो सियासतदानों की मजबूरी है? क्या सियासतदान जो अभी मौजूदा रजीम में हैं, क्या वो मजबूर हैं जो भी उनके ख्वाहिशात होती है वो उसको पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं और कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ करें। इसका मिसाल 27वीं तरमीम है और इसके बारे में जो हसन अय्यूब साहब का दावा है, जो कहते हैं कि ये आसानी से पास हो जाएगी। मोहसिन नकवी साहब 3 माह से इस पर काम कर रहे हैं और ये आसानी से पास हो जाएगा। इस पर उसको एक कमेंट आता है कि क्या अजीब-सी बात है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और वो 27वीं तरमीम पास करने के लिए कोशां हैं और 3 माह से वो लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं कि ये पास हो जाएँ। आपको अभी रिसेंटली पाकिस्तान में ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगेगा कि वहाँ पर सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो कुछ खुशाइंद नहीं है। इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। वहाँ के गवर्नमेंट के जो गवर्नेंस मसाइल हैं, वहाँ के गवर्नमेंट के जो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हैं, मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लेके आना और दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज़म के लिए एक मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाना, वो है। और इसमें इंटीरियर मिनिस्टर जितना मतलब उनको मावनत फ़राहम कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। लेकिन यहाँ हम हसन अय्यूब साहब से सुनते हैं कि वो तो 27वीं तरमीम में गुज़िश्ता 3 माह से मसरूफ़ हैं। इसलिए लगता ऐसा है कि आहिस्ता-आहिस्ता इनकी तरजीहात जो है वो बदल रही है और जो काम जिस बंदे का है, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहता है कि वो कोई और काम करें। इसके अलावा इस व्लॉग में हम बात ये भी करेंगे कि जो नुमाइंदे हैं, पब्लिक नुमाइंदे हैं, वो लापता क्यों हैं? मतलब लापता इस वजह से नहीं कि वो उसको किसी ने लापता कर दिया है, वो अवाम की बात क्यों नहीं करते? आप मुख्तलिफ़ टॉक्स में, मुख्तलिफ़ रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए और ख़ुसूसन अपने कारकुनों को मोबिलाइज़ करने के लिए इन अवामी नुमाइंदों के बड़े-बड़े बयानात देखेंगे। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, जैसे साबिक चेयरमैन सीनेट रज़ा रब्बानी साहब हैं। इनके बड़े-बड़े बयानात देखेंगे आप, लेकिन इनसे अमली क्या कुछ जो एक्सपेक्ट किया जाता है, वो नहीं हो रहा। आप पार्लियामेंट के बारे में जो मौलाना फजल रहमान साहब के बयानात हैं, वो उठा के देख लें, वो कितने ख़तरनाक हैं। जिसको कभी वो रबर स्टैम्प कहते हैं, कभी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है, कभी वो कहते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान की तौक़ीर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और कभी-कभी आपको लगता है कि इसी पार्लियामान से वो ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं, ऐसे कानून साज़ी के बारे में या कानून साज़ी को सपोर्ट कर देते हैं, जो अक्सर अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं होता। जैसे 26वीं तरमीम में हमने देखा। अभी 27वीं तरमीम की जब बात हो रही है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि 18वीं तरमीम जो है ना, वो ख़ुद ब ख़ुद ख़त्म हो जाएगी। और 18वीं तरमीम के बारे में जो बिलावल साहब हैं, उसने यहाँ तक कह दिया कि हम जो है ना इसके हवाले हम लॉन्ग मार्च भी कर लेंगे। हम लॉन्ग मार्च करने को तैयार हैं, लेकिन 18वीं तरमीम को रिवर्स होने नहीं देंगे। अब जब 27वीं तरमीम आएगी तो मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि इससे 18वीं तरमीम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको बताऊँ कि अगर पीटीआई इस वक़्त होती, तो क्या 27वीं तरमीम और जो अभी 26वीं आईनी तरमीम है, ये होती कि ना होती? इमरान खान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? तो तफ़सीलात की जानिब बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको याद होगा, चंद हफ़्ते पहले मौलाना फजल रहमान ने एक पब्लिक में ख़िताब के दौरान कहा कि पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है, जिसकी अहमियत ख़त्म हो चुकी है। ईवान नहीं, अब इस मैदान की हैसियत है, इसलिए ईवान में हमारे 5 सीटें हो या 10, इसके परवाह किए बग़ैर जाली पार्लियामेंट को जूते की नोक पर रखते हैं। ये बयान सिर्फ़ अपने वर्कर्स को मुतमईन करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें तो मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने जो कानून साज़ी अभी रिसेंटली पास हुई है, उसमें भी और 26वीं तरमीम में भी उसने पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो मौजूदा हुकूमत है, उनकी हिमायत की है और उनको वोट दिया है। इस तरह अगर आप देखें, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो अपने छोटे भाई को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी
بنانا چاہ رہے تھے، وہ اپوزیشن نے کسی ایک امیدوار پر اتفاق نہیں کیا، ادروائز ہو سکتا تھا، بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ چانسز ہے کہ اپوزیشن کی ایک امیدوار جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ وہ مزید بتاتے ہیں، ہم جس جمہوریت کے علمبردار ہیں وہ آئین و اسلام کی علمبردار اور عوام کی نمائندہ جمہوریت ہے۔ ہم قرآن و سنت اور اسلام کی سربلندی کے قائل ہیں۔ اگر وہاں علماء کلمت اللہ نہیں ہے تو پھر وہاں غلامی ہے، ٹرمپ اور امریکہ کی غلامی ہے، ایسے نظام پر دیش بیچتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ مفلوج ہو گئی ہے، یہ بات کون کر رہا ہے؟ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب کہتے ہیں۔ اس کا بیان جو ہے وہ ہمارے سینئر صحافی ناظر بلوچ صاحب نے رپورٹ کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے پارلیمنٹ کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ قومی سلامتی، خارجہ یا اقتصادی پالیسی یا بیرونی ممالک کے ساتھ قومی وسائل سے متعلق معاہدوں کے بارے میں نہ تو پارلیمنٹ میں کوئی بات ہوتی ہے اور نہ ہی اسے اعتماد میں لیا جاتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں اور امریکی صدر سے ملاقاتوں کی تفصیلات بھی پارلیمنٹ سے پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ امریکی کمپنیوں کے ساتھ قدرتی وسائل اور معدنیات کے معاہدے بھی پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیے گئے۔ میاں رضا ربانی نے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ ایسا قانون بنائے جس کے تحت تمام بیرونی معاہدوں کی پارلیمانی منظوری 3 ماہ کے اندر لازمی ہو تاکہ وہ مؤثر ہو سکے۔ یہ سوال بھی ہے کہ کیا پاکستانی فوج غزہ بھیجے جائیں گے اور ان کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ وزراء کی طرف سے صرف ٹی وی شوز اور سوشل میڈیا پر معاملہ اٹھایا جا رہا ہے، پارلیمنٹ میں نہیں۔ افغانستان کی صورتحال نہایت سنجیدہ ہے جو اندرونی اور بیرونی سلامتی دونوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ حکومت تیسرے فریق کے ذریعے مذاکرات کر رہی ہے، وزراء بیانات دے رہے ہیں، مگر پارلیمنٹ خاموش ہے۔ پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایوانوں کے نگہبانوں کو چاہیے کہ حکومت کو جواب دہ بنائیں اور پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کی اس سوچی سمجھی کوشش کا نوٹس لیں۔ میاں رضا ربانی نے خبردار کیا کہ اگر پارلیمنٹ ناکام رہی تو تاریخ اس کی تباہی قلم کے ذریعے لکھے گی۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو سپریم بنائیں اور جو بھی آپ بیرونی معاہدہ کریں یا جو بھی باہر سے آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں وہ پارلیمنٹ میں کم از کم ڈسکس ہو اور عوام کے نوٹس میں بھی آئے اور جو عوامی نمائندے ہیں ان کے نوٹس میں بھی ہو۔ لیکن مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول بندہ کیا کر سکتا ہے جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ٹائم پہ میاں رضا ربانی صاحب، فرحت اللہ بابر صاحب اور اس طرح کے دوسرے جو جید پولیٹیشنز ہیں ٹاپ ٹیئر کے، انہوں نے آئین کی بقا کی جنگ لڑی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آئین ہے تو ہم ہیں اور اگر آئین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ آئین کی کس طرح کی دھجیاں اڑائی گئی، یہ لوگ خاموش رہے، انہوں نے کچھ نہیں بولا۔ ہاں، آپ دوسری پارٹی سے، پی ٹی آئی سے، ان سے بھی آپ گلہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیوں نہیں بولا، لیکن یہ جو آئین کے رکھوالے تھے، آئین کے تحفظ کے لوگ تھے، ان میں ون آف جو نیم آتا ہے وہ رضا ربانی صاحب کا آتا ہے، اور پھر جب ان کے کردار کا ٹائم آتا ہے تو یہ لوگ چپ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ میاں رضا ربانی صاحب کے اس بیان پر ہمارے سینئر صحافی احمد ورائش صاحب کہتے ہیں، وہ اپنے ٹائم لائن پہ لکھتے ہیں کہ کوئی نہیں، یہ پھر رو کر ووٹ دے دیں گے، پھر بھی فوجی عدالتوں کے قیام میں ووٹ دیتے ہوئے اب دیدہ ہو گئے تھے۔ وہ اپنے ٹائم لائن پہ ایک پرانی خبر کو ٹویٹ کرتے ہیں جو رضا ربانی صاحب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں ضمیر کے خلاف ووٹ دیا، جتنا شرمندہ آج ہوں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ووٹ امانت تھا جو دے دیا، آئندہ کا لاہ عمل میرے اوپر ہے، سینٹ میں تقریر کے دوران اب دیدہ ہو گئے۔ یہ صرف آپ کو پبلک سمپتی، یا ہم چلو ان کے نیت پہ ہم شک نہیں کرتے کہ نیتوں کا جو حال ہے وہ اللہ جانتے ہیں، لیکن یہ لوگ جب باری آتی ہے تو یہ لوگ یا تو خاموش ہو جاتے ہیں یا اسی ایشو پہ نا جو طاقتور ہیں یا طاقتور لوگ ہیں ان کے حمایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کیوں 27ویں ترمیم کو سپورٹ کرے گی اور کیوں یہ چاہے گی کہ ان کا جو ایک اچیومنٹ ہے اور ایک سیاسی کامیابی ہے، تو بہت بڑی کامیابی تھی، وہ تھی 18th امینڈمنٹ، وہ اس کو رول بیک کیوں کرنا چاہ رہی ہے؟ اس حوالے سے سینئر صحافی رضوان غلزئی نے اپنے ٹائم لائن پہ لکھا کہ ان کو کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر یا تو آپ 27ویں ترمیم کو سپورٹ کریں، نہیں تو آپ کے کرپشن کے کیسز اوپن ہو جائیں گے، پھر آپ سے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اس کے علاوہ جو میرے ذرائع ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آگاہ کر دیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کشمیر میں حکومت قائم کرنی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ
27ویں ترمیم کو سپورٹ کریں۔ اس خبر کو میں کراس چیک کر رہا تھا، لیکن ابھی جو ولاگ میں ریکارڈ کر رہا ہوں دوسری جانب سے اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، تو یہ میں کہتا ہوں کہ جو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے وہ میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ ذرا امیجن کر لیجئے گا کہ اگر عمران خان اس وقت وزیر اعظم ہوتے تو کیا 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم ہوتی یا نہ ہوتی۔ میرا ماننا یہ ہے، اور جو ریسرچ ہے، جو ریکارڈ پر چیزیں ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان موجود ہوتے تو یہ 27ویں ترمیم بھی کر لیتے اور یہ 18ویں ترمیم کو رول بیک بھی کر لیتے اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی پاس کر لیتے۔ اس کی ریزن یہ ہے، بلاول نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر حکومت جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کریں تو 18ویں ترمیم کو بچانے کے لیے ہم لانگ مارچ کرنے کو بھی تیار ہیں۔ یہ باتیں اس وقت سے ہی چل رہی ہیں، لیکن عمران خان کے ٹائم پہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ نہیں کیا۔ وہ اگر آج بھی موجود ہوتے تو یہ ترمیم آسانی سے، یا وہ کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو ارینج کر کے 2/3 اکثریت کو پا کر، یا ان کے جو اتحادی ہیں ان کو ملا کر یہ ترمیم کر ہی لیتا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ بھی اس طرح سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان اس وقت حکمران ہوتے تو یہ ترمیم ہو جاتی، جو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ پبلک کے خلاف جا رہا ہے؟ اس پر اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔